عثمان بن عوف رضی اللہ عنہ کو پھر اللہ نے برکت دی۔ ایک سال کے بعد قمیض کے اس حصے پہ داغ نظر آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ نشان تو ان لوگوں کو لگتا ہے کہ جن کے ہاں شادی ہو، کہ شادی کے موقع پر وہ ایک خوشبو استعمال کرتے تھے جس کا نام ہوتا تھا خلوق، اس کا نشان پڑ جاتا تھا۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف کے وہ نشان پڑا ہوا تو آپ نے پوچھ لیا نماز کے بعد اتزوجت، تو نے شادی کر لی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اولم ولو بشات، اچھا لوگوں کو ولیمے میں بکرے کا گوشت کھلانا، پھر تم امیر آدمی ہو تو بکرا کھلانا لوگوں کو۔ یہاں پہ کئی سوالات جنم لیتے ہیں کہ انہوں نے حضور کو اپنی شادی پر انوائٹ کیوں نہیں کیا؟ نکاح ہی رسول اللہ سے پڑھوا لیتے۔ آج کے تو بڑے سرمایہ دار امام کعبہ سے نکاح پڑھانے کے خواہش مند ہوتے ہیں، کعبے کا سایہ ہو، امام ایجاب و قبول کروائے تو بلے بلے ہو جاتی ہے بندے۔ تو نبیوں کا سردار موجود ہیں اور انہوں نے بتایا تک نہیں کہ حضور شادی کر لیا، اب میرے نکاح پہ تشریف لائیں، شادی پہ تشریف لائیں۔ نکاح بھی خود ہی پڑھوا لیا، کسی عام سے صحابی سے پڑھوا لیا۔ ان لوگوں کی نظر میں یہ ایک چیز تھی کہ اصل برکت سنت کی ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے محبوب کی ذات بھی برکت والی ہے، لیکن انہوں نے، اللہ کے حبیب نے صحابہ کو یہ چیز سکھائی ہے کہ جب بھی برکت لینا سنت سے لینا، کہ اللہ کے نبی تو رہتی دنیا تک تم میں موجود نہیں رہیں گے نا، تو تم سنت کے مطابق کرنا، نبی کی برکت وہیں شامل ہوگی۔ تو انہوں نے یہ کام کر لیا۔ تو لہٰذا یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا کہ تم نے مجھے نہیں بلایا۔ دوست سے ناراض ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ پھوپھیاں، خالائیں، مامے، او پرانا پھپھڑ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی برادریوں میں لڑائیاں چل پڑتی ہیں، کارڈ دینے تک پہ رشتے ختم کر دیتے ہیں کہ تم خود کارڈ دینے میرے گھر کیوں نہیں آئے، ملازم کو کیوں بھیجا، اسی پہ ناراضگی شروع ہو گئی۔ تو عجیب بات ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر لڑائی کا جذبہ رکھا ہے، لیکن یہ لڑائی کا جذبہ وہاں قابل قدر ہے جہاں سامنے کفار ہوں۔ کفار کے مقابلے میں یہ جذبہ دکھاؤ۔ تم اپنے رشتہ داروں سے لڑ رہے ہو، چاچے سے لڑنا یہ کوئی بہادری ہے؟ بیوی بچوں سے لڑنا کوئی بہادری ہے؟ خالوں ماسیوں سے لڑنا کوئی بہادری ہے؟ اپنے سے کمزوروں پہ اپنا روب جمانا، دکھانا، یہ کوئی بہادری کی چیز ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لڑائی کے لیے تو اللہ نے میدان کارزار رکھے ہیں کہ جاؤ جا کے پھر لڑائی کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ کو لڑنا محبوب ہے، لیکن کفار کے مقابلے میں، جہاد میں، وہاں اللہ کو پسند ہے۔ گھر گھر لڑائی اللہ کو پسند نہیں، سخت نفرت ہے آپ کو جب دو آپس میں لڑائی کرتے ہیں۔ تو سنت سکھائی تھی صحابہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سنت سے برکت لے لینا، اور مسلمان کی قیمت سمجھائی تھی کہ مسلمان بے حد قیمتی ہے۔ آپ نے کہا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگوں کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے بچو، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بچا کرو۔ خام خائی اس نے یہ کیا ہوگا، میرے خلاف یہ بات کہہ دی ہوگی، لوگ اسی بات کو سوچ سوچ کے نا تو ایک منصوبہ تیار کر لیتے ہیں۔ وہ ایک ایٹم بم تیار کیا ہوتا ہے انہوں نے، بس انہیں موقع چاہیے، بس وہ موقع ملتا تو وہ پھٹ پڑتے ہیں، اور حقیقت پیچھے کچھ نہیں ہوتی، صرف بدگمانی ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچا کرو، کسی کے خلاف، کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم مت کیا کرو۔ فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ کسی کے بارے میں غلط گمان، بدگمان ہونا یہ جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ پھر آپ نے کہا لا تجسسوا، لوگوں کسی کی ٹو میں نہ لگے رہنا۔ یہ معاشرتی ناسور بتائے جا رہے ہیں کہ جو معاشرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جو گھروں کے گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ لا تجسسوا، کسی کی ٹو میں نہ لگنا کہ کون کیا کرتا ہے۔ جائز ٹو میں لگنا جائز ہے، نیکی کی ٹو میں لگنا تو ٹھیک ہے۔ آپ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، اب آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے تو آپ نے کہا ابھی ایک شخص گزرنے والا ہے وہ جنتی ہے۔
تو ایک بوڑھے میاں گزرے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، بائیں ہاتھ میں جوتا اٹھایا ہوا تھا، وہ گزر گئے۔ اس مجلس میں ایک صحابی تھے جو صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن عمر بن عاص۔ عبداللہ بن عمر بن عاص صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ ایک قرآن صبح پڑھتے تھے، ایک شام کو پڑھ لیتے تھے، ساری رات نمازوں میں گزارتے تھے، اور مہینے میں اکثر روزہ ہوتا تھا، اکثر دن روزے سے تھے، ہر وقت اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے تھے۔ تو جب آپ نے فرمایا نا ابھی ایک شخص یہاں سے گزرے گا جو جنتی ہے، تو ان کے ایک دم کان کھڑے ہوئے کہ وہ کون بندہ ہے؟ عبادت تو ہماری زیادہ ہے، تو ایک نامعلوم غیر معروف شخص وہاں سے گزرے۔ تو آپ نے ایک دن خوشخبری سنائی، پھر اگلا دن آیا، آپ نے پھر فرمایا ابھی یہاں سے ایک شخص گزریں گے وہ جنتی ہیں۔ دوسرے دن پھر وہی بزرگ گزرے، تیسرے دن پھر یہی اعلان فرمایا کہ ایک جنتی گزرے گا، وہی شخص گزرے۔ تو ان کو تجسس ہوا کہ یار یہ ان کا کوئی خاص عمل ہے۔ تو صحابہ کرام کی طبیعت میں یہ چیز ان کو سکھائی گئی تھی کہ معاشرے کی کسی نیکی کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ حضور کا فرمان تھا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی چاہے ایک ذرے کے برابر بھی ہو اس کو کم نہ سمجھنا، اس کو حقیر نہ سمجھنا، اور گناہ بھی اگر ایک ذرے کے برابر ہو نا اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا۔ چھوٹا گناہ سمجھ کے کرو نہیں، اور چھوٹی نیکی سمجھ کے چھوڑو نہیں کہ چھوٹی ہے کوئی گل نہیں، بڑی کرنے، کوئی پتہ نہیں بخشش اللہ پاک نے کس عمل پہ کر دینی ہے، لہٰذا ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ خود عبادت گزار تھے، تو انہوں نے مجلس برخاست ہوئی تو ان صاحب سے رابطہ کیا کہ میں آپ کے ہاں کچھ دن قیام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی، تو انہوں نے قیام کیا ان کے گھر میں۔ تو عبداللہ بن عمر ایک ایک عمل کو دیکھتے رہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے جب دونوں گھر پہنچے تو وہ بڑے میاں سو گئے، تو عبداللہ بن عمر نفلوں میں کھڑے ہو گئے، وہ سونے لگے، یہ نفل پڑھنے لگے۔ کروٹ بدلتے تھے تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں واللہ اکبر اللہ اکبر، بس یہ کہتے تھے۔ تہجد کی نماز بھی کوئی نہیں پڑھی، فجر کی اذان کے وقت اٹھے، وضو فرمایا اور نماز کے لیے دونوں تشریف لے گئے۔ سارا دن حضور کی مجلس میں اکٹھے رہے۔ اب یہ 3 دن ان کے گھر میں قیام کیا۔ ان 3 دنوں میں عبداللہ بن عمر بن عاص کی عبادت ان سے زیادہ تھی۔ وہ صرف فرائض پر توجہ دیتے تھے، اور جب بھی کسی سے کوئی بات کہنی ہوتی تو خیر کی ہی بات کہتے تھے، بس خاموشی۔ 3 دن کے بعد فرمانے لگے بھائی میں آپ کے گھر میں 3 دن ٹھہرا، اس کی کوئی وجہ تھی کہ 3 دن سے اللہ کے حبیب سے سن رہا تھا کہ ایک شخص جنتی ہے جو یہاں سے گزرے گا، تو 3 دن آپ ہی گزرے، تو میں نے 3 دن میں کوئی آپ کا نمایاں عمل نہیں دیکھا۔ آپ بتائیں آپ کیا عمل کرتے ہیں جس کی جنت کی بشارت آپ کو حاصل ہے، ہمیں حاصل۔ انہوں نے کہا عمل تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا اچھا جی پھر اللہ دی مرضی، ہاں اللہ دی مرضی۔ جب جانے لگے تو بزرگ کہنے لگے ہاں ایک بات ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی کی کھوٹ نہیں ہوتی، کسی کی کھوٹ نہیں ہوتی، اور میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں یہی وہ عمل ہے جو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ معاف کرنا آسان ہے بھائی، معاف کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ معافی مانگنا، روٹھے ہوئے کو سلام کرنا، جگر پہ قدم رکھنے والی بات ہے۔ تو وہ ان کا جگر دل اتنا بڑا کہ معاف کرنا مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے ساتھ جس نے جو کیا میں معاف کرتا ہوں۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے دین کا، لیکن اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل بھی یہی ہے۔ حضور فرماتے تھے ان بدلاء امتی لم يدخلوا الجنة بکثرت صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، میری امت کی اکثریت بہت زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، روزے رکھنے کی وجہ سے، صدقوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گی، ولکن دخلوها برحمت اللہ، میری امت
کی اکثریت جنت میں اللہ کی رحمت سے جائے گی، وسخاوت الانفس، سخاوت کی وجہ سے جائے گی، وسلامت الصدر، اور جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ نہیں ہوگا، یہ سینے جو کھوٹ سے پاک ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ اتنے بڑے عمل ہیں، اپنے دل کو صاف رکھنا ہر ایک سے، کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو۔ تو صحابہ کرام ان اعمال کی ٹو میں تو لگتے تھے کہ کون نیکی کا کیا کام کر رہا ہے، تاکہ میں بھی اس کی تقلید کروں، اس عمل کو حاصل کروں۔